السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر ولیج۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے ہارر ولیج کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتی سچی اور ناقابل یقین کہانی۔ ایک دن سرِ راہ نصیر کے چھوٹے بھائی نثار سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، کیوں بھائی نثار، تمہارا بھائی کالج نہیں آ رہا ہے، خیریت تو ہے؟ نصیر بھائی کی 2 ماہ سے طبیعت خراب ہے، وہ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئے ہیں، دوائیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، مولوی نظام سے روحانی علاج بھی کرا رہے ہیں لیکن طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی۔ لیکن مجھے اور کسی دوست کو بھی اس کی بیماری کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے حیرت سے کہا، پھر میں ڈرتے ہوئے نثار کے ساتھ ان کے گھر گیا۔ نصیر کو دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا، واقعی وہ ہڈیوں کا پنجرہ سا بن کر رہ گیا تھا۔ نصیر، تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ میں نے نثار کے کمرے سے جانے پر پوچھا۔ یہ سب میرے اعمال کی سزا ہے، میں بہت برا ہوں، میرا انجام اس سے برا ہونا چاہیے تھا۔ نصیر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ نصیر، صبر کرو، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا، تم ضرور صحت یاب ہو جاؤ گے۔ میں نے اس کو تسلی دی۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، تم مجھے جھوٹی تسلیاں مت دو۔ جس نے مجھے اس حال پر پہنچایا ہے اس نے مجھ سے صاف کہہ دیا ہے کہ میں چند روز سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ نصیر، تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے کہا، تم سننا چاہتے ہو نا تو سنو، شاید تمہیں یہ سب سنا کر میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ نصیر نے میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھ سے کہتے تھے نا شریف اچھا لڑکا نہیں تھا، تمہارے منع کرنے کے باوجود میں اس سے ملاقات کرتا تھا۔ ایک رات وہ مجھے قبرستان لے گیا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مجھے کیوں قبرستان لے کر آیا ہے۔ رات کی تاریکی میں دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک تازہ قبر کا ایک حصہ کھود کر وہ اندر چلا گیا۔ اسے قبر میں گھسے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے سخت تشویش ہوئی کہ دیکھوں وہ کیا کر رہا ہے۔ قبر کے اندر اس نے چھوٹی سی ٹارچ جلا رکھی تھی، ہلکی روشنی سے قبر کے اندر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ قبر میں ایک نوجوان لڑکی کی برہنہ لاش پڑی تھی۔ لڑکی کے کفن کو شریف نے پوٹلی بنا کر ایک طرف رکھ دیا تھا اور اب وہ لڑکی کی لاش کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے جھرجھری سی آ گئی کہ شریف اتنی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ میں وہاں سے جانا چاہتا تھا لیکن میرے پاؤں جیسے من کے بھاری ہو گئے تھے کہ میرے لیے پاؤں اٹھانا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ قبر سے باہر نکل آیا اور مجھے مجبور کرنے لگا کہ میں بھی وہی شرمناک حرکت کروں جو وہ قبر کے اندر لاش کے ساتھ کر کے آ چکا تھا۔ میرے انکار پر اس نے جیب سے پستول نکال لیا اور دھمکی دی کہ میں نے اس کا حکم ماننے سے انکار کیا تو مجھے جان سے مار دے گا۔ زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی کو بچانے کی خاطر میں قبر کے اندر اتر گیا اور قبر میں وہی حرکت کر بیٹھا جسے میں چند لمحے پہلے بہت برا سمجھ رہا تھا۔ شریف نے قبر سے کفن نکال کر قبر کو دوبارہ سے پہلے جیسی حالت میں کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر شریف مجھے قبرستان سے باہر لے آیا اور دھمکی دی کہ یہ بات میں کسی کو نہیں بتاؤں ورنہ سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں گا۔ میں کئی دن تک شریف سے نہیں ملا، مجھے شریف پر شدید غصہ تھا۔ اس رات اس نے کوئی اچھی حرکت نہیں کی تھی۔ پھر ایک دن خود بخود میرے پاؤں شریف کے گھر کی طرف اٹھ گئے۔ شریف مجھے دیکھ کر خوش ہوا اور رات ہو جانے پر قبرستان لے گیا۔ میں اس کے پیچھے ایسے چل پڑا جیسے اس کا غلام ہوں اور وہ میرا آقا ہے۔ اس رات شریف نے وہی رات والی حرکت کی اور قبر سے باہر آ گیا۔ میں اس کے اشارے کا منتظر تھا۔ اشارہ پاتے ہی میں قبر میں اتر گیا اور اپنے شیطانی عمل میں مصروف ہو گیا۔ اب ہم دونوں کی دوستی اور مضبوط ہو چکی تھی، ہم ایک دوسرے کے رازدار بن گئے تھے۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا کہ جس رات شریف قبرستان نہیں جاتا میں اکیلا ہی چلا جاتا، قبر سے جو کفن لاتا وہ ایک کفن بیچنے والے کو سستے داموں فروخت کر دیتا۔ ایک رات شریف کو دوسرے شہر جانا پڑ گیا، میں اکیلا ہی قبرستان چلا گیا اور ایک تازہ قبر کھود کر اندر اترا۔ عورت کا کفن اتار کر میں جیسے ہی اس کی جانب بڑھا، اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اور اس کے منہ سے لمبے لمبے دانت باہر نکل آئے۔ میں گھبرا کر باہر نکلنے لگا لیکن اس عورت نے میرا پاؤں پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔
میں نے بہت کوشش کی کہ قبر سے باہر نکل جاؤں، لیکن اس عورت نے مجھے اتنی سختی سے پکڑ لیا کہ میں خود کو چھڑا نہ سکا اور بے بس ہو کر رہ گیا۔ جاتا کہاں ہے شیطان، وہ عورت کہکا لگا کر بولی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے التجا کی۔ میں تجھے نہیں چھوڑ سکتی، تو میری حد میں آ گیا ہے، تیری جان تو اب مر کر ہی چھوٹ سکتی ہے، وہ بولی۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا، یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ تیرے دادا کا نام وکیل احمد ہی ہے نا؟ ہاں ہاں، لیکن انہیں کیسے جانتی ہو؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ بہت پرانا قصہ ہے، میں تیرے دادا کے گھر نوکری کرتی تھی۔ ایک دن گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے، تیرے دادا اور ان کے چند دوست گھر میں شراب میں دت بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر تیرے دادا مجھ پر بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ وہ مجھے نوچتا رہا، میری سانسیں اکھڑنے لگیں تو اسے ہوش آیا، لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ مرتے مرتے میں نے دل میں عہد کیا تھا کہ جب تک وکیل احمد اور اس کے گھر کے فرد سے اپنا انتقام نہ لے لوں، اس وقت تک میری روح کو قرار نہیں آئے گا۔ تو جب قبر میں اترا تھا تو میری روح خوش ہو گئی کہ میری مراد پوری ہو گئی، وہ عورت بولی۔ لیکن یہ قبر تازہ ہے، پھر تم اس میں کیسے آ گئیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ روحوں کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، قبر بہت پرانی ہے، صرف تیری نظر کا دھوکہ تھا۔ میرے جسم پر جو کفن تھا وہ بھی تیری نظر کا دھوکہ تھا، کہتے ہوئے اس نے مجھے اپنی باہوں میں دبوچ لیا۔ میں بے بس پرندے کی طرح پھڑپھڑا کر رہ گیا تھا، مجھے کچھ ہوش ہی نہیں رہا۔ ہوش آنے پر میں اس قبر میں اکیلا پڑا تھا، عورت غائب تھی۔ میں قبر سے نکل کر تیزی سے گھر بھاگا۔ دوسری رات نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم خود بخود قبرستان کی طرف اٹھنے لگے اور قبرستان پہنچ کر میں قبر کے اندر اتر گیا۔ قبر میں وہ عورت موجود تھی، اس نے مجھے اپنی باہوں میں سمٹ لیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے پر دوبارہ گھر آ گیا، یہ سنسار روز ہونے لگا۔ میں اب جسمانی طور پر کمزوری محسوس کرنے لگا تھا، آہستہ آہستہ میں ہڈیوں کا پنجرہ بن کر رہ گیا۔ تم یہ بات اپنے والد کو نہ صحیح کسی دوست کو بتا سکتے تھے تاکہ اس کا بروقت علاج ہو جاتا، میں نے کہا۔ میں اپنا جرم اور یہ بات بتانا چاہتا تھا، لیکن میں جب بھی یہ بات کسی کو بتانا چاہتا تو دکھائی نہ دینے والے ہاتھ میرے گلے کو دبانا شروع کر دیتے، میری سانسیں رکنا شروع ہو جاتیں۔ میرے خاموش ہو جانے پر گلے پر ہاتھوں کا دباؤ کم ہو جاتا۔ پھر میں نے بہتر یہی جانا کہ یہ بات کسی کو نہ بتاؤں اور خود کو حالات کے سانچے میں ڈال دوں۔ نصیر نے بتایا۔ کیا وہ عورت درست کہہ رہی تھی؟ تمہارے دادا جان نے ایسی کوئی حرکت کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میرے دادا جان کے بارے مشہور ہے کہ وہ بہت عیاش تھے، نہ جانے کتنی عورتیں ان کی ہوس کا شکار ہو کر قبرستان کی زینت بن چکی تھیں۔ پیسہ ان کے پاس بہت تھا، پولیس رشوت لے کر کیس کو دوسرا رنگ دے کر دبا دیتی تھی۔ تم حیران ہو رہے ہو کہ میں نے تمہیں پوری تفصیل بتا دی اور میرے گلے کو وہ ہاتھ نہیں دبا رہا، نصیر نے کہا۔ ہاں، میں ابھی تم سے یہی کہنے والا تھا، میں نے کہا۔ میں اس قدر کمزور ہو چکا ہوں کہ خود سے چل بھی نہیں سکتا، مجھے کوئی پکڑ کر اٹھاتا ہے تو اٹھ پاتا ہوں۔ وہ قبر والی عورت خود یہاں آتی رہتی ہے، لیکن کسی کو نظر نہیں آتی۔ 2 دن پہلے ہی اس عورت نے مجھے بتایا تھا کہ تیرا دوست عمیر تیرے پاس آئے گا اور اسے اپنا راز بتا دینا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ بشیرہ نے اپنا انتقام لے لیا ہے، نصیر نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے نصیر بہت طویل سفر کر کے آیا ہو اور تھکن سے ہانپ رہا ہو۔ نصیر، تم ہمت نہ ہارو، انشاءاللہ تم ضرور صحت یاب ہو جاؤ گے، میں نے اسے دلاسا دیا۔ عمیر، تم مجھے جھوٹے دلاسے مت دو، جو مولوی صاحب بھی مجھ پر دم کرنے آتے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ مجھے گھر والوں نے روحانی علاج کرانے میں بہت دیر کر دی ہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن طبیعت بہتر ہونے کی کوئی امید ہی نہیں نظر آ رہی۔ وہ عورت بھی کہہ رہی ہے کہ میں 1 ہفتے سے زیادہ جی نہ سکوں گا۔ یہ کہتے ہوئے نصیر کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ میں نے رومال سے اس کے آنسو پونچھے اور اسے حوصلہ اور دلاسا دے کر چلا آیا۔ میں اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ نصیر سے ملاقات کو ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ نصیر کے انتقال کی خبر مجھے مل گئی۔ بشیرہ نے اپنا انتقام لے لیا تھا اور نصیر کو بھی اپنے گھناؤنے فعل کی سزا مل گئی تھی۔ بقول بشیرہ کے ایسے انتقام لینے پر اس کی روح کو سکون آ جائے گا۔ ممکن ہے ایسا ہو جائے۔ ایسا ہونے پر نصیر کے خاندان کے لوگ اب محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر بشیرہ کی روح کو چین نہ آیا
تو پھر اس کے خاندان کے مزید لوگ بشیرہ کے انتقام کی بھینٹ چڑھ سکتے ہیں۔